بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ممبران اور قومی اسمبلی کے ممبران جتنے بھی ہیں، انہوں نے اوتھ اپنے آفس لے لیے ہیں اپنی ممبرشپ کے، اور 2 صوبوں میں تو چیف منسٹر بھی اپوائنٹ ہو گئے، پنجاب میں اور سندھ میں، اور اس کے بعد اب دوسرے 2 صوبے جو ہیں وہاں پہ آج کے پی کے میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اور بلوچستان میں بھی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی اپوائنٹمنٹ ظاہر ہے ان کی الیکشن ہو رہا ہے، اور 1-2 دن میں وہاں پہ بھی چیف منسٹر اپوائنٹ ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ جی اگلے چند روز میں، کل مطلب ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بھی اپوائنٹ ہو جائیں گے، الیکٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کا بھی الیکشن ہو جائے گا۔ اب اس میں بہت اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی یہ جو لوگ اپوائنٹ آلریڈی ہو چکے ہیں، بے شک ان کا تعلق صوبائی اسمبلیوں سے ہے، قومی اسمبلی سے ہے، ایون سینٹ کے جب ممبران اپوائنٹ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر اوتھ لیں، بے شک چیف منسٹر اوتھ لیں، صدر پاکستان جب اوتھ لیتے ہیں، یا ایون جو ہے وہ گورنرز اوتھ لیں، تمام یہ جتنے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے اوتھ کو جب پڑھتے ہیں تو اس اوتھ کو، جس کا میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، تو جب وہ جو اوتھ لیتے ہیں تو عملی طور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس اوتھ کی ایک بہت بڑی وائلیشن ہوتی ہے، اور بڑی اوپن وائلیشن ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ان کے خلاف مطلب ہے کہ ایکشن نہیں لیا جاتا، اور اس وائلیشن کی صورت میں اگر ظاہر ایکشن لیا جائے تو بہت بڑی تعداد میں جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے، ان کی نااہلی ہو سکتی ہے، وہ نااہل ہو سکتے ہیں، وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، وہ ان کو اجازت نہیں مل سکتی کہ وہ اس عہدے کے اوپر بیٹھیں جس عہدے کا انہوں نے اوتھ لیا، یا اس اسمبلی میں بیٹھیں جس اسمبلی میں جس اسمبلی کے لیے انہوں نے اوتھ لیا۔ اب وہ کیا چیز ہے وہ میں اب آپ کو سنا دیتا ہوں، صرف ایک جملہ آپ نے سارے میں، جیسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے مختلف اوتھ سن لیے ہوں گے، اور اس میں ایک جملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک نے ایک جب اور بہت سی کمٹمنٹس کیں، اور انڈر اوتھ جب ایک چیز عہد کیا تو ایک عہد یہ بھی تھا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ یہ اتنا اہم چیز ہے کہ جتنے بھی مطلب ہے کہ یہ جو الیکٹڈ جب لوگ آتے ہیں اور پھر پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، وہ بے شک مشیر بنے، وہی والی بات، وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم بنے، صدر بنے، گورنر بنے، اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کی تو بات ہے ہی، وہ بھی جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے ایک چیز کہ وہ اس بات کی اوپر کوشاں رہیں کہ جو اسلامی نظریہ، جس نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا، اس کو انہوں نے برقرار رکھنا ہے۔ مطلب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایکچولی کیا ہوتا ہے۔ اب بہت بڑی تعداد میں، اب اس کا نمبر ظاہر ہے وہ آپ دیکھ لیں گے، بہت بڑی تعداد میں ایسے ہمارے ممبرز ہوتے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، جو سینٹ میں بھی ہیں، جو پروونشل اسمبلیز میں بھی ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، ابھی بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایسے پرائم منسٹرز بھی رہے، ایسے چیف منسٹرز بھی رہے، گورنر اور پریزیڈنٹ بھی ایسے رہے، جو کہ اگر آپ ان کو، بہت سے لوگوں نے ایون پبلکلی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹس میں، ایون اسمبلیوں کے اندر آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی انہوں نے یہ باتیں کی اس طرح کی کہ انہوں نے کویشچن ریز کیا کہ پاکستان کا جو اسلامی نظریہ ہے اس سے وہ انکاری ہوئے کہ پاکستان تو اسلام کے نام کے اوپر بنا ہی نہیں، یعنی کہ وہ جو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس چیز کو وہ نگیٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ پھر حوالہ بہت دفعہ دیتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، اور ان کا صرف ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، 11 اگست کی تقریر کا ان کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ پاکستان کو تو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کا پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ بنے گی پاکستان، اور پھر وہ سیکولر اسٹیٹ بننے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسمبلی کے اندر بھی بات کی جاتی ہے، اسمبلی کے باہر بھی، ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اوتھ کی وائلیشن میں یہ لوگ کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی
اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی، نہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا۔ ایون یہ جو عدالتیں ہیں، عدالتوں کو یہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور یہ اتنا بڑا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اوتھ کیا لیتے ہیں اور کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ آپ یہ اوتھ لے کے اور آپ پاکستان کے اسلامی نظریے جو ہے اس کے اوپر کویشچن ریز کرتے ہیں، اس کی نگیشن میں ایکشنز کرتے ہیں بہت سے۔ اور اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کہ جی بنیاد کیا ہوگی کہ اسلامی پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا، ظاہر ہے اس کا مقصد یہی ہے، اس اسلامی نظریے کو برقرار، یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ صرف یہ جملہ آپ نے دہرا کے تو باقی آپ نے جب حکومت میں آئیں گے، اسمبلی میں بیٹھیں گے آپ، تو وہاں پہ آپ نے سیکولر پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے، پاکستان کو جو اپنے بنیادی نظریے کے بالکل اگینسٹ، جس نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا، وہ جس اسلامی نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا، اس کی ٹوٹل نیگیشن میں اگر آپ جائیں گے تو یہ ٹوٹل دھوکہ ہے، یہ بدعہدی ہے، یہ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ نہ صرف یہ، میں آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل 62 جو ہے آئین کا، اس میں بھی ایک جو کنڈیشن ہے جہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن کے کون شخص جو ہے وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ، یعنی کہ بے شک وہ سینٹ ہو، بے شک وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلیز ہوں، کوئی ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں بن سکتا اگر وہ نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتا ہو۔ اگر اس نے نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتا ہو، وہ یعنی نظریہ پاکستان وہی اسلامی نظریہ پاکستان جس کی جب میں آپ کو پڑھ سنا رہا ہوں کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ سو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر ظاہر ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو بولنا چاہیے، جن لوگوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، جس کے اوپر ان لوگوں کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جب وہ سب نہیں بولتے تو یہ عوام کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ان کو یہ بات، ان کے اوپر پریشر ڈالے کہ جی آپ نے یہ اوتھ لیا ہے تو اس اوتھ کے مطابق آپ کو پاکستان کے متعلق مطلب جو بھی فیصلے کرنے ہوں، جس طرح سے بھی پالیسی میکنگ کرنی ہو، جو بھی ہے وہ اپنے اوتھ کے مطابق کریں۔ اگر اوتھ کی وائلیشن میں، لیکن یہاں تو انفارچونیٹلی ٹی وی ٹاک شوز میں بالکل بڑے کھلے عام آپ کو بہت سے سینیٹرز، بہت سے ایم این ایز، ایم پی ایز، ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ یہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو تو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، یہ جو بہت سی جو اسلامک پرووینز، جو آئین کے اندر جو اسلامک پرووینز ہیں، جو اسلامی جو شکیں ہیں ان کے اوپر وہ آبجیکٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر وہ کویشچن ریز کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر بہت بڑا ایکشن ہونا چاہیے، بیکاز وہی والی بات کہ جس نقطے کی بنیاد کے اوپر یا جس عہد کی بنیاد کے اوپر یا جس وعدے کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا، اس سے ٹوٹل ظاہر ہے ہم بہت دور ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ہمارے اوتھ میں ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔